حقوق ہیں، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر عورت اگر ماں کے روپ میں آتی ہے، ارے تو کردار کو فاطمہ تو زہرا کا اپنا کے دیکھ، سیدہ عائشہ کا اپنا کے دیکھ، ان کی توڑتی کے بچہ کے تو دیر جنت کو تیرے قدموں میں اپنے رکھ دیا، حقوق کی کیا بات کرتی ہے؟ اور اگر بہن بیٹی کے روپ میں آتی ہے عورت اگر، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹی کی پرورش کرو احسن انداز سے، اس کو بیاہ دو، شادی دو، تو میرا رب اس بیٹی کی پرورش کر کے شادی دینے کے صدقے جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ مقام نہیں دیا اسلام نے، یہ حقوق نہیں دیے، خبردار کیا، مومنوں کو بھی خبردار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد بہائی پھیلاتے رہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے پتہ اور مرد جو مرضی کرتے پھرے، نہیں۔ تو یہ تو پھر ہر سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ تو ہوتا آیا ہے کہ ہر معاشرے میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ ہم سب کو نہیں لے رہے، جو اچھی ان کو میں نے کہا اسلام کر دیا، تو لینا کس کو ہے؟ پردے کا حکم دیا۔ اور یہ فحاشی اور یعنی کرتے تو نکیلا کیا؟ کون سے حقوق لے رہے؟ ان الذین یحبون، سنیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، میرا رب کہتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ فحاشی اور یعنی پھیلائیں، مفہوم یہ سمجھیے قرآن مجید کی آیت کا، کہ جو لوگ فحاشی اور یعنی کو پسند کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں پھیلاتے ہیں فحاشی اور یعنی، ان کے لیے ہے کیا؟ یہ حقوق نہیں ہے ان کے لیے، ان کے لیے حقوق یہ ہیں، ان کی سزا یہ ہے، لہم فی الدنیا خزی لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کریں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو حقوق کون سے آ گئے؟ اور پھر گانے کی لیں گے آزادی اور یہ دوپٹے اتار کر پھرنا، یاد رکھیے قرآن مجید کی آیت کا ایک اور ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، اس کو پلے باندھیے۔ یہ جتنی بھی عورت تو بغیر محرم کے اور بغیر پردے کے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کعبے کا طواف کرنے حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اکیلی بغیر پردہ اور غیر محرم کے ساتھ، پھر یہ آگے ڈیٹیل مسائل میں۔ تو کون سی آزادی؟ میرا رب تو کہہ رہا ہے یہ وہ ساری ہر وہ چیز شریعت میں حرام ہے جو فحاشی اور یعنی میں آتی ہے، رب نے سب حرام کر دی، چاہے عورتوں کی کرکٹ ٹیم ہو، چاہے ہاکی ٹیم ہو، چاہے ایکسرسائز ہو، چاہے ایسی جابز ہو جہاں پردہ نہ ہو، جہاں جناب شریعت کی پامالی ہو، عورت کے لیے ہر اس چیز پر پابندی ہے۔ کہاں سے؟ اور قرآن مجید کی آیت کا یہ ٹکڑا آپ اس پر غور کریں، فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، محبوب فرما دو کہ میرے رب نے ہر فحاشی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر فحاشی ہو یعنی میرے رب کے ڈائریکٹ قرآن مجید کے حکم سے حرام ہے۔ اور عجیب تماشا دیکھیے، میں تو حیران ہو گیا یہ دیکھ کے، چونکہ بتانا پڑتا ہے، وہ ایک پلے کارڈ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں، نو بچہ دانی۔ میں نے کہا یہ کفریہ جملے ہیں، یہ جملے کون سے ہیں؟ کفریہ جملے، ان سے وضاحت لی جائے۔ لزوم کفر تو ایسے جملوں سے ہوتا ہے لیکن انتظام تب ہوگا جب ان سے وضاحت لی جائے گی۔ میں نے کہا ہاں ہے، ارے تیری حیثیت کیا؟ میرا رب نے واضح اعلان کر دیا انا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء۔ جاؤ قرآن مجید اٹھاؤ، ترجمہ کسی کا بھی پڑھو، پیٹ کے اندر بچہ پیدا کرنا میرا رب کہتا ہے،
وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پیٹ بچہ دانی کے اندر بچے کو قرار ٹھہرانا میرا کام ہے، تو بچہ دانی ہو تم۔ یہ سسٹم اور نظام کیا مردوں نے رکھا ہے ان سے مقابلہ کرنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو میرا رب کہتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، وہ تو پیٹ کے اندر بچہ بھی میرا رب رکھتا ہے، صورتیں بھی وہی بناتا ہے، یہ سارا نظام اور سسٹم میرے رب نے بنایا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر کیا بچے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تمسک کس کا اڑایا گیا؟ کیا یہ مرد کے اختیار میں تھا؟ کیا یہ سسٹم اور نظام مردوں نے بنائے ہیں؟ نہیں، یہ میرے رب نے بنائے ہیں، اور میرے رب کی شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں، اور عورت مردوں سے نفرت کر کے تو جانا کہاں ہے؟ ارے تو میں نے کہا پیدا ہی مادہ سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے عورت نکلی، اور جانا کہاں ہے؟ ایک اور آیت سنیے، ارے میرا رب تو کہتا ہے نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، تمہیں تو رب نے مردوں کے لیے کھیتیاں بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورتوں پر مرد ظلم و ستم کرنے لگ جائے، اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے۔ دونوں کے حقوق آپس میں میاں بیوی کے روپ میں ہوں تو ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، اور مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ چند غلیظ اور دو نمبر قسم کے مردوں کو دیکھ کر تمام معاشرے کو برا نہیں کہا جا سکتا، اور چند غلیظ بد کردار اور کنجر ٹائپ کی ان عورتوں کو دیکھ کر پوری عورتوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ ہماری پہچان تم جیسی آوارہ بدچلن عورتیں نہیں ہیں۔ اگر میں یہاں اسلام آباد کے منبر پر بیٹھ کر ادھر نگاہ کروں تو ابھی بھی ایک گھرانہ موجود ہے، جی تاجدار گورڑا مجدد دین و ملت حضور سیدنا پیر مہدی علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سیرت بھی موجود، آپ کا کردار بھی موجود، آپ کا خانوادہ بھی موجود، آپ کے چاہنے والے بھی موجود، آپ کے محبین بھی موجود، مخلصین بھی موجود، مریدین بھی موجود، ان میں پاک دامن عورتیں اب بھی موجود ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ارے مری کی وادیوں میں نگاہ دوڑاؤ جی تو اعلیٰ حضرت مولوی آپ کا وہ گھرانہ جنہوں نے جنگل میں بیٹھ کر بھی آج وہاں ہزاروں لوگ جاتے ہیں اللہ اللہ کر کے، جنہوں نے جنگل کو بھی ایک ایسی دربار اور عالیشان دربار بنا دیا۔ ارے وہ گھرانے موجود ہیں، ابھی تو بابا فرید کا فیض موجود ہے، دادا علی حسینی کا فیض موجود ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا فیض موجود ہے، بڑی سرکار کا فیض موجود ہے، اور اوپر جائیں تو سیدنا غوث الاعظم کا فیض موجود ہے۔ آپ کی شہزادیاں، آپ سے محبت کرنے والی با پردہ با حیا اور عصمت دار خواتین اب بھی موجود ہیں، ہمیں لینا ہے تو ان کو لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غالب آ گیا تو میں نے کہا یہ بچہ دانی پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے اور یہ نہیں وہ نہیں، یہ سارے کفریہ جملے ہیں۔ اور پھر اس پر میں ایک اور سن کے حیران ہو گیا، وہ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے انہوں نے تو نکاح کا انکار کر دیا، وہ کہنے لگے جی یہ نکاح جو ہے اس نکاح کو ختم کرنا چاہیے، یہ نکاح تو تھا ہی برے صغیر میں پتہ نہیں کب سے شروع ہوا۔ عجیب حرام کی یہ کیا جملے ہیں، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ نکاح سنت تو ہے، سنت کا معنی طریقہ، کیونکہ نبی پاک نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح نہیں کیا، نبی پاک نے کیا تو سنت مصطفیٰ ہے، لیکن حکم میں درجہ اس کا پھر آگے جائیں تو پھر کبھی نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت اور کبھی مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، یہ تو میرے رب نے قرآن مجید میں کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جسے تم چاہو پسند کرو، دو دو تین تین یا چار عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم تو میرے رب نے دیا ہے۔ کیا شریعت کا عجیب مذاق اڑایا گیا۔ تو ایسے جملے بھی جو شریعت کے خلاف جائیں اور اس طرح کے پلے کارڈ اور یہ ساری چیزیں یہ کفریہ جملے ہیں، شریعت کی بدترین توہین کی گئی، اسلام کا، اللہ رسول کا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا، اور شریف ذاتوں پہ، اور میں سلوک پیش کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو بھی جنہوں نے ان کا رد بھی کیا، وہ آوازیں بھی آئی ہیں، اور ان جوانوں کو، بزرگوں کو بھی جنہوں نے ان کا رد بھی کیا، آوازیں بھی اٹھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمن بکمن عمیون کر کے معاشرے میں ہمیں نہیں رہنا۔ جس دور کا جو تقاضا آتا ہے، علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ممبر اور محراب کے وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ممبر پر پڑھانے آئے حالات حاضرہ کے مطابق ہو کیا رہا ہے وہ بتائیں، لوگوں کو آواز اٹھائیں۔ اگر سمن بکمن عمیون کر کے اگر
اگر چلے گئے تو یہ بھی ساتھ جہنم ہی جائیں گے. یہ بھی یاد رکھے. اگر کمپرومائز کیا، اگر کمپرومائز بے حیائی سے کیا تو بچو گے تم بھی نہیں. جس کی ماں، بہن، بیٹی اور جس کے اندر کوئی عورت اگر بے پردہ ہو کر جاتی ہے جہنم، وہ بھی ساتھ جائے گا. یہ بھی یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یاد رکھو کہ اگر کوئی مرد اس بات پر راضی ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی یا اس کے اندر ماتحت کوئی عورت اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ فحاشی بریانی کھلائے، گانے گائے، ڈانس کرے، حرام کی کمائی کرے، اس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کر عورتوں کے حقوق لے کر ریلیاں نکالے، اگر مرد ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ مرد بھی جرم میں برابر کے شریک ہے اور ساتھ جہنم جائیں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. نیکی میں مدد بھی نیکی بنتی ہے اور گناہ میں مدد بھی گناہ بنتا ہے. اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی فحاشی بریانی کو پاکستان میں، آپ بھی بولیے، پاکستان میں بند کیا جائے اور جو بھی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے پابند سلاسل کیا جائے. ارے علماء اگر اسلام کے لیے ریلیاں نکال لیں، انہیں اٹھا کر تھانوں میں بند کر دیا جائے. اور یہ جو 2 ٹکر کی 2 نمبر ہوتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر ماں، بہن، بیٹیوں کا مذاق اڑاتی ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں، جن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے شریعت آ جاتی ہے. یہ کس لیے کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور کیوں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ایسے غلیظ مرد ہوں یا عورت ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں ایسے ناپاکوں کو یا تو ہدایت دے یا کان چھوڑا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، ان کے دامن کو تھام کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.